ایک حکایت ہے۔ اس حکایت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا روح قبض کرنے والے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل سے مکالمہ لکھا ہے۔ مکالمے میں یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اور پوچھا کہ اے اسرائیل، تم نے میرے حکم پر اتنے بندوں کی روحیں قبض کی ہیں، کبھی تمہیں رحم آیا ہو، کوئی خیال آیا ہو، کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں لگا ہو کہ اس کی روح قبض نہیں ہونی چاہیے یا اس کو وقت مہلت ملنی چاہیے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہی، تیرا حکم ہے اور میں تیرے حکم عدولی کی جسارت اور جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے آج بھی اس کا خیال آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے بیان کیا کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ بتایا کہ ایک دفعہ بہت سارے لوگ کشتی میں سوار تھے اور دریا میں جا رہے تھے کہ کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی۔ آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کے تحت کشتی ڈوب گئی اور اس میں موجود ہر ایک شخص کی جان قبض کر لی سوائے ایک ماں اور بچے کے، جو ایک تختے کے اوپر ڈوبتے سے بچ گئے اور لہروں کے حوالے وہ تیرتے ہوئے ایک جنگل کے کنارے جا پہنچے۔ جب وہ تختہ اس جنگل کے کنارے پہ جا لگا تو وہاں پر مجھے حکم ہوا کہ اب اس ماں کی جان بھی قبض کر لی جائے۔ میں نے دیکھا نومولود بچہ ہے، شیرخوار ہے، معصوم ہے، اکیلا ہے، جنگل بیابان ہے، خونخوار درندے ہیں، اس بیچارے بچے کا کیا بنے گا اکیلے؟ تو میں نے وہاں پہ سوچا کہ کاش کہ مجھے یہ موقع ملتا یا کاش میں یہ کر سکتا کہ اس کی ماں کی یہاں روح قبض نہ کرتا۔ تو واحد ایک جگہ ہے، ایک موقع ہے جس کا میرے دل میں خیال آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ کون ہے، کہاں ہے اور کس حال میں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہی، تو عالم الغیب ہے، تو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، یقیناً یہ تیرے علم کی دسترس میں ہے، میرا علم نہیں ہے اتنا جو احاطہ کر سکے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچہ کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب تو نے اس ماں کی روح قبض کر لی تو ہم نے اس بچے کے اوپر اپنی لطف و عنایات کا سلسلہ کیا۔ ہم نے ایک مادہ چیتے کو حکم دیا کہ وہ جا کر اس بچے کو اپنا دودھ پلائے تاکہ اس کو بھوک نہ ستائے۔ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ وہ اپنی تپش اس پہ کم کر دے۔ ہم نے تند و خیز ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر نرم اور مہربان ہو جائیں۔ ہم نے اس کے لیے نرم بچھونا بنا دیا ریت کو اور گھاس کو، اور ہم نے اس کی پرورش کی۔ ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر انعام و اکرام کیے، آہستہ آہستہ وہ بچہ وہاں پل کر جوان ہو گیا۔ اور پھر ایک بادشاہ وہاں پر پہنچا اس جنگل میں، اور وہاں پر ہم نے اس بادشاہ کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ڈال دی۔ یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو کسی کے دل میں محبت کا پیدا ہونا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ہو تو کسی کے چہرے میں، کسی کے انداز میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی کا اشارہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیہ مبارکہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کے صندوق کو پانی میں ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ پر اپنی ایک خاص کشش، اپنی ایک خاص محبت ڈال دی تھی تاکہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ان کو حضرت آسیہ نے اپنا بیٹا بنانے کی فرمائش کی تھی، اور فرعون کے دل میں بھی یہ محبت ڈل گئی تھی کہ جن بچوں کو قتل کرنے کا اس نے حکم دیا تھا انہی میں سے ایک بچے کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، یہ واقعہ آگے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس بادشاہ نے اس بچے کو جنگل میں اپنا لیا، اپنا ولی عہد بنا لیا۔ اس طرح سے یہ شہزادہ ہو گیا اور محل میں آ کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو دنیا کی ہر آسائش مہیا تھی بلکہ وہ شاہی خاندان کا رکن تھا، اور ایک دن وہ بادشاہ بھی بن گیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا، وہ سرکش ہو گیا، اور اس درجے سرکش ہو گیا کہ اس نے مجھ سے ہمسری کا یعنی نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اسرائیل، تم جانتے ہو وہ بندہ کون ہے؟ دوبارہ ارشاد ہوا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نمرود ہے، نمرود بن کنعان، کہ جب میں نے اس کی طرف اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، جس کو کہ میرے حکم سے ٹھنڈا کر دیا گیا۔
یاد رہے کہ نمرود بن کنان جو ہے یہ اس کا پایا تخت بابل کی سرزمین تھی، اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ 4 افراد رہے ہیں ہسٹری میں، دنیا کی تاریخ میں، جن کی مشرق سے مغرب تک حکومت رہی ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا بلا شرکت غیرے اس حکومت کے بادشاہ رہے ہیں۔ ان 4 میں سے 2 کافر ہیں، جن میں سے ایک کا نام نمرود اور ایک کا نام بخت نصر ہے، اور باقی 2 جو ہیں وہ مومنین میں سے تھے، جن میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین ہیں۔ اس واقعے سے اس کا اختتام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بچہ جس کے اوپر تو نے رحم کھایا اور تو نے یہ چاہا کہ اس کی ماں کی روح قبض نہ کی جائے، جس کے اوپر میرے لطف و عنایات کا سلسلہ یہ رہا کہ وہ ایک بیابان سے ایک شاہی محل تک پہنچا، بادشاہ بنا، لیکن اس نے اپنی سرکشی میں ان تمام نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ پے در پہ مختلف ہلاکتوں نے اسے آ کے گھیرا، مختلف عذاب اس پہ نازل ہوئے، اور وہ ایک بہت بری موت مرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک اچھے انجام سے دوچار کرے، اور جب اس کا ہمارے اوپر اپنی عنایات کے ساتھ، اپنی لطف و مہربانی کے ساتھ اس کے کرم کا ظہور ہو تو ہمیں سرکشی سے، غرور سے بچائے، اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔